السلام علیکم، ویلکم ٹو کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل. دس از یور ہوسٹ سمرین شاہ. اور فائنلی ہم اپنی چھٹیوں سے آج ہی میں واپس آئی ہوں. آج ہی میں نے قسط لکھی اور آج ہی میں نے وائس اوور کیا کہ ایک دن میں نے نہیں دی تھی قسط، اور میں نے آپ لوگوں سے وعدہ کیا تھا کہ میں 40 منٹس کی دوں گی. بٹ آپ کو پتہ ہے جب آپ ٹرپ پہ ہو اور خاص کر اپنے پیرنٹس کے ساتھ، تو آپ کو ڈانٹ بھی پڑ جاتی ہے کہ ہمارے ساتھ انجوائے کرنے آئی ہو کہ یہی کام کرنے آئی ہو. یہ کام زیادہ ضروری ہے یا ماں باپ زیادہ ضروری ہیں؟ اور دیکھیں، ٹیکنیکلی اسپیکنگ کام تو ہوتے رہتے ہیں، لیکن یہ جو آپ کے اسپیشل رشتے ہوتے ہیں، خاص کر جو ماں باپ، ان کے ساتھ وقت آپ بہت پریشیس ہوتا ہے. اور آپ ایک مطلب دیر از نو سچ تھنگ ایز فار ایور. آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہر ساری زندگی ماں باپ آپ کے ساتھ نہیں ہو سکتے. ویدر اینی تھنگ کوڈ ہیپن، آپ کی شادی ہو جاتی ہے، آپ آگے چل پڑتے ہیں. بٹ اینی ہاؤ، تو پیرنٹس کو بھی امپورٹنس دینی چاہیے. تو میں نے ان کو امپورٹنس دینے کے باوجود بھی میں نے کہا کہ میں 4000 ورڈس کی قسط دوں گی. لیکن میں نے کمنٹس میں بھی پڑھا کچھ لوگوں نے کہ آپ نے تو 40 منٹس کی کہا تھا. بھائی آپ لوگ پتہ کیا، آپ لوگوں کی مثال وہ ہے کہ ایک گلاس پانی بھرا ہوگا، آدھا گلاس پانی بھرا ہوگا، آدھا نہیں بھرا ہوگا، تو ہماری نظر پانی جو بھرا ہوا ہے اس کی طرف توجہ نہیں ہوگی. ہم لوگ خالی گلاس کو دیکھ رہے ہوں گے کہ ارے یہ تو نہیں ہے. تو جو قسط کو ناپنے نہ لگیں، لینتھ کو نہ دیکھیں، انجوائے کریں قسط کو، جو میں نے خاص آپ لوگوں کے لیے لکھا تھا. ورنہ پھر بندہ کہتا ہے کہ یار میں نے پھر نہ ہی لکھتی، اس سے اچھا آرام سکون سے انجوائے کر کے آ جاتی 5 دن بعد، جیسے کرتی ہیں آتھرس. تو یہ والی ڈفرینسز ہیں، تو کلیئر کرنا تھا. مزید بات نہیں کریں گے. اچھا، ایک اور چیز، آپ لوگ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ براق اور دعا کے زیادہ سینز آ رہے ہیں. دیکھیں، دے آر سپورٹنگ کریکٹرز، اور ہر ناول میں سپورٹنگ کریکٹرز کے سینز کچھ آتے ہیں. میں نے سینز اتنے زیادہ نہیں لے کر آئی، بٹ وہ اتنے مناسب ٹو دا پلاٹ، بیکاز ارہا اور علان کی اس سچویشن میں بہت امپورٹنس ہوگی. کیا پتہ ان کا رشتہ اس چیز سے آسانی سے جڑ سکتا ہے جو براق اور دعا کے ساتھ ہوا، کیا پتہ ٹوٹ سکتا ہے. لائک اٹس دا پارٹ آف دا پلاٹ. اب کوئی چیز جو پارٹ آف دا پلاٹ نہیں ہوگی، آپ فکر نہ کریں، میں کچھ ایکسٹرا نہیں ڈال رہی. جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، یہ صرف ارہا اور علان کی سٹوری ہے، لیکن ساتھ ساتھ آپ کو دوسروں کیریکٹرز کے بھی ارد گرد کے بارے میں تھوڑا انٹروڈکشن ہوگا، ورنہ ناول نہیں لگے گا. تو آپ لوگوں کی باتیں ٹھیک ہیں، میں سمجھتی ہوں. آپ لوگ، کچھ لوگ زیادہ ان کو پڑھنا چاہتے ہیں، کچھ لوگ نہیں ان کو پڑھنا چاہتے، تو اٹس یور چوائس، آبویسلی بات ہے. لیکن ایز اے رائٹر آپ ٹرسٹ تو کریں نا، ایک دفعہ سنبھل کے، ایک دفعہ کمپلیٹ تو ہونے دیں ناول کو، پھر آپ بتائیے گا کہ کیا چیز تھی، نہیں تھی، وہ نہیں تھی. ابھی تو کچھ شروع ہوا ہی نہیں ہے، کچھ پیش ہوا ہی نہیں ہے، تو ججمنٹس فوراً پاس ہو جاتی ہیں. یہ نہ کیا کرے. بہرحال بہت لمبی بات ہو چکی ہے. کس کو شروع کرتے ہیں؟ آج کی قسط کافی خاص ہے، کیونکہ ہمارے علان مصطفیٰ از گوئنگ ٹو ڈو سم تھنگ ٹوڈے. اور وہ کیا ہے آج آپ کو بتاتی ہوں. آج ابھی بھی مجھے پتہ ہے عوام کہے گی کہ 3 منٹس کی تو آپ نے باتیں کر لی ہیں، ناول تو اتنے منٹ کا ہے، پتہ نہیں 10-15 منٹ کا ہے. تو بات نہیں کرتے، اب شروع کرتے ہیں ایپیسوڈ 37. اچھا، تو پھر مل کر واک کرتے ہیں، اور میں سننا چاہتا ہوں کیسا رہا ٹرپ. مصطفیٰ نے ارہا داؤد سے کہا. پھر ارہا نے سارا ٹرپ کے بارے میں بتایا کہ کیسا رہا. صرف وہ چیزیں چھوڑ دی جو فی الوقت بتانے والی نہیں تھی. خیر، بوٹ والا سین تو اس کا اور علان کا راز تھا. دعا اور براق کا نکاح بھی ان کا معاملہ نہیں تھا. ہاں، جو پرپوزل تھا وہ ایلی خود اپنے ماں باپ کو بتائے گا، اور وہی پھر آ کر سکندر سے رشتہ مانگیں گے. وہ بھی ایک مشرقی لڑکی کی طرح منہ اٹھا کر نہیں بتا سکتی کہ اسے شادی کرنی ہے علان سے. ویری انٹرسٹنگ. ویسے ٹو بج رہی تھی میرے فون میں. مجھے لگتا ہے میرے بچوں نے پوری پیرس کی مارکیٹ خرید لی. مصطفیٰ امیرہ کی شاپنگ کے قصے ہنس کر سنتے ہوئے بولا. وہی تو، وہ پاگل کہے کہ پاپا اور کس لیے کما رہے ہیں. میں نے کہا دیکھو انکل، مصطفیٰ کی حلال کی کمائی کو فضول خرچوں میں نہ بہاؤ. مگر کوئی سنتا ہے بھلا میری؟ مجھے جو پاپا نے آج تک دیا، اس کا آدھا حصہ خرچ کیا اور آدھا جمع کیا. ہاں، وہ الگ بات ہے، میرے نانا جو دیتے ہیں وہ مجھ سے سنبھالا نہیں جاتا. وہ بولتے ہوئے آخر میں شرمندگی سے ہنس پڑی. تم حداد عظیم کی لاڈلی بھی تو ہو بیٹا. بس بچے لاڈ بھی انہی سے مانگتے ہیں جن سے انہیں توقع ہوتی ہے. میری بیٹی کو ویسے کچھ زیادہ ہے، بس بڑھاپے میں غریب نہ ہو جاؤں. ارے انکل، آپ کہاں سے بوڑھے؟ آپ ابھی تک ویسے ہی ڈیشنگ ہیں اور ہینڈسم. سب ہالی ووڈ کے ہیروز کو پیچھے چھوڑتے ہیں. مصطفیٰ ہنسا. بس مکھن لگانا مجھے، آئینے جھوٹ نہیں بولتا. وہ اب پارٹ سے نکل چکے تھے. مکھن سے یاد آیا کھانا. ہاں انکل، آپ آ رہے ہیں نا لنچ پہ؟
پاپا نے آپ سب کو بلایا ہے۔ مصطفیٰ نے حیرت سے ارہا کو دیکھا۔ اچھا، مجھے نہیں پتا تھا۔ او، پاپا نے بتایا نہیں، کیا پتا وہ آپ کو 10-11 بجے کال کرے۔ چلیں میں آپ کو انوائٹ کر رہی ہوں، آپ نے آج ہمارے ہاں لنچ پہ آنا ہے۔ آج تو مجھے فیکٹری جانا ہے اور میں فارغ ہی شام کے 5 بجے ہوں گا، اور حیا نے بھی میرے خیال سے آج کسی شیف سے ملنا ہے جو آپ کی ممی کی اسسٹنٹ بنے گی۔ اوہو، سنڈے کو؟ وہ دراصل پاپا چاہ رہے تھے ایلی کو انوائٹ کریں، وہ اس کی سالگرہ اور کامیاب سرجری کی مبارکباد دینا چاہتے تھے۔ اب مصطفیٰ نے مزید حیرت سے دیکھا۔ اچھا، پھر مصطفیٰ سوچ میں پڑ گیا۔ تو ٹھیک ہے، الان آ جائے گا، جس کی دعوت ہے وہی جائے، ہم پھر کبھی آ جائیں گے۔ البتہ منگل کی رات کو الان کی فلائٹ ہے، تو ہم صبح لنچ میں آپ سب کو بلائیں گے۔ ارہا کا منہ اتر گیا، پھر اس کو آئیڈیا ذہن میں آیا۔ کل انکل ہم شوٹنگ کلب اور ریزورٹ چلتے ہیں، وہیں جو پاپا کے کسی جاننے والے کا ہے۔ سنا ہے نئی برانچ کھلی ہے، کل آپ اپنے سارے اسکیجول کو کلیئر کریں، بس ہم سب وہاں چل رہے ہیں۔ ارہا نے خود ہی سارا پلان بنا لیا۔ آج بے شک ایلی پاپا سے مل لیں، میرے خیال سے رشتہ مانگنے میں اتنی جلد بازی دکھانا ٹھیک نہیں ہے۔ کل تک وہ ایلی سے کہے گی وہ اپنے ماں باپ کو بتا دے، اور پھر بعد کا وہ دیکھ لے گی۔ پہلے پہل ایلی کرے تو زیادہ بہتر ہے، نہ صرف اس کی عزت ہوگی بلکہ اس کے پاپا کو شاید عزت سے مانگا ہوا رشتہ برا نہ لگے۔ پاپا بے شک الگ سوچ کے مالک تھے، مگر اس سے انکار تو نہیں کر سکتے کہ وہ باپ تھے، اور پاکستانی باپ تھے۔ شوٹنگ؟ مصطفیٰ بھی سوچ میں پڑ گیا۔ آپ چلیں گے نا شوٹنگ کرنے ہمارے ساتھ انکل؟ مصطفیٰ مسکرایا۔ اب ہماری چھوٹی سی بیٹی ضد کر رہی ہے تو میں انکار نہیں کروں گا۔ ہاں، اگر تمہارے پاپا کو ہرا دیا تو ناراض نہ ہونا اور لڑنا نہیں، مصطفیٰ نے شرارت سے کہتے ہوئے ارہا کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ اف اللہ انکل، آپ میری کسی بات پہ انکار ہی نہیں کرتے، اسی لیے تو آپ میرے فیورٹ ہیں۔ پتہ ہے ایلی بھی نا مجھے آپ کی وجہ سے اچھا لگتا ہے، باقی کیوں نہیں، اس کی تو شکل مجھ سے ملتی ہے۔ وہ دونوں ساتھ واک کر رہے تھے۔ برداشت ہی اس لیے کرتی ہوں کیونکہ شکل جو آپ سے ملتی ہے، خوش قسمت ہے وہ بچ گیا میرے ہاتھوں۔ ویسے انکل کیا ہی جاتا اگر ایلی کی شکل آپ پہ چلی جاتی۔ مصطفیٰ کہکا لگا کر ہنس پڑا۔ اس کے بعد مصطفیٰ گھر واپس آیا اور انہوں نے دیکھا الان ناشتے کی ٹیبل سیٹ کر رہا تھا۔ اس نے باپ کو دیکھا اور مسکرایا۔ السلام علیکم ڈیڈی۔ وعلیکم السلام۔ آج واک پہ نہیں نکلے؟ الان نے سر نفی میں ہلایا۔ سوچا آج ممی کے ساتھ مل کر ناشتہ بناتا ہوں، پرسوں چلے جو جانا ہے۔ مصطفیٰ نے غور کیا جیسے الان کچھ کہنا چاہتا تھا انہیں۔ مجھے واک کرتے ہوئے ارہا ملی۔ الان نے حیرت سے دیکھا۔ اچھا، وہ بھی جاگنگ کے لیے نکلی تھی؟ مصطفیٰ نے سر ہلایا۔ میں ذرا فریش ہو کر آ جاؤں؟ اب تمہارا باپ ہوں، الجھن ہو رہی ہے، پھر بات کرتے ہیں۔ وہ جانے ہی لگا جب الان نے روکا۔ پاپا مجھے آپ سے کچھ بات کرنی تھی۔ مصطفیٰ مڑا تو اس نے دیکھا الان نروس لگ رہا تھا۔ ہاں کہو سن۔ میں جانتا ہوں وقت مناسب نہیں ہے، مگر بہتری اسی میں ہے کہ اسی وقت حیا آ گئی۔ ارے آپ آ گئے؟ میں نے آپ کے کپڑے لٹکا دیے ہیں واش روم میں، اور پتہ ہے آج ہمارا بیٹا ہم سب کے لیے دیسی ناشتہ بنا رہا ہے، پراٹھے، قیمہ، فرائی انڈا اور حلوہ کے ساتھ مینگو لسی۔ مصطفیٰ کو یاد آیا یہ تو ارہا کا پسندیدہ ناشتہ تھا۔ میں بھی ہر مہینے 2 بار ایسا ہی ناشتہ کرتا ہوں، تو سوچا آپ لوگوں کو بھی چیک کرواؤں۔ الان بولا۔ پستہ کلر کی ایزی شلوار قمیض میں وہ بہت ہی زیادہ ہینڈسم لگ رہا تھا۔ یہ تو کمال ہو گیا، ہماری ہونے والی بہو کو کھانے کی ٹینشن ہی نہیں ہونی۔ ماشاءاللہ سے ہمارا بیٹا بہت ہی سگڑ ہے، کیوں بیبی گرل؟ حیا مسکرائی۔ ہاں لیکن اس کو بھی تو خدمت کروانے والی چاہیے نا، بچپن سے لے کر سارے اپنے کام خود کیے ہیں۔ یہ آپ لوگ کیا باتیں شروع کر چکے؟ اس بیچاری کو الان بولتے بولتے چپ ہو گیا۔ مصطفیٰ نے غور سے سنا جبکہ حیا کچن کی طرف چلی گئی۔ ہاں تم کچھ کہنے والے تھے نا؟ مصطفیٰ نے اسے یاد دلایا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اور ممی میرے ساتھ سکندر انکل کے گھر چلیں، الان نے صاف لفظوں میں بتا دیا۔ ٹھیک ہے، لیکن خیریت ہے نا؟ وہ جانتے ہوئے بھی انجان بنا رہا تھا۔ آپ سکندر انکل سے خوشبو تو بڑی زبردست آ رہی ہے، شکر ہے انگریزوں کے ناشتے سے جان چھوٹی۔ اسی لمحے شاور سے فریش بلو ٹی شرٹ اور ایزی وائٹ لانگ شارٹس میں ملبوس براق نیچے آیا۔ الان کے جبڑے بھینچے گئے۔ وہ یہ براق کے سامنے بات نہیں کرنا چاہتا تھا، فضول بولے گا، لیکن ویسے ہی وہ پہلے سے جانتا تھا۔ ہاں سکندر سے یاد آیا، آج تم انوائٹڈ ہو دوپہر کے کھانے پہ، ارہا نے بتایا تھا۔ مصطفیٰ کو بھی یہ بات ابھی یاد آئی۔ الان کی تو بولتی بند ہو گئی، اور دوسری طرف براق کا بھی منہ کھل گیا۔ یہ سورج دوسری طرف تو نہیں نکل گیا آیا؟
کہیں قیامت تو نہیں آنے والی؟ کاپو نے اسے جس کی شکل تک سے چڑھتے ہیں۔ براق نے اپنا سر پکڑ لیا۔ براق فضول مت بولو، کوئی ساتھ کیک اور پھول بھی لے جانا الان، خالی ہاتھ جانا اچھا نہیں لگتا۔ مصطفیٰ نے مسکرا کر بتایا، پھر چل پڑا۔ ایک طرف سے اشارہ تھا کہ بیٹا پہلے باپ سے تو بات کر لو، وہ راضی ہوتا ہے تو ہمیں بھیجنا، مگر مصطفیٰ آصف بھول گئے تھے کہ ان کا بیٹا کچھ معاملے میں بھولا تھا۔ اب تو وہ سچ مچ نروس ہو گیا۔ وہ کنفیوز سا کچن میں آیا۔ حلوہ تیار ہے، چیک کر لو، میں نے کہا تمہارے کام میں مداخلت نہیں کرتی۔ اس نے دیکھا الان بڑا ہی کھویا کھویا سا لگ رہا تھا۔ الان جانو، حیا نے پکارا تو الان ہوش میں آیا۔ ممی گرمی تو نہیں ہے؟ حیا نے چونک کر دیکھا۔ نہیں تو، سب ٹھیک ہے نا، مطلب ٹائم اور ڈیٹ؟ اور حیا کو سمجھ نہیں آئی الان کو ہوا کیا ہے۔ دوسری طرف براق آیا۔ محترم ہل گئے ہیں کیونکہ بلایا گیا ہے ڈان کے ہاؤس میں۔ اب حیا نے بھی حیرت سے دیکھا۔ اچھا، یہ تو اچھی بات ہے، پھر جاؤ، کب بلایا ہے سکندر بھائی نے؟ دوپہر کو، اب کی بار الان بولا۔ وہ تمہاری رمشا آنٹی بھی گلا کر رہی تھی، تم نہیں گئے ان کے گھر؟ میں بھی کہنے والی تھی جا کر ہو آؤ۔ ہاں جانا چاہیے، آخر کار مجرم کو کورٹ میں بلا لیا، بس پھانسی کی سزا نہ لے آنا۔ براق جا کر سیب باؤل سے اٹھا کر بولا۔ کیا اول فول بول رہے ہو براق؟ سکندر بھائی سخت طبیعت کے ہیں مگر ظالم نہیں، اور ویسے بھی انہوں نے میرے بیٹے کو آج تک کچھ نہیں کہا۔ جو حرکتیں کرے گا نا یہ اب سے، اس پہ نہ صرف وہ کچھ کہیں گے بلکہ سر گردن سے جدا کر دیں گے۔ براق، اب ماں نے آنکھیں دکھائی۔ صبح صبح میرا اور اپنے بھائی کا موڈ خراب نہ کرو، چلو جاؤ، اگر مدد نہیں کرنی جاؤ میرا کو جگا دو۔ ماں پراٹھے ہاٹ پاٹ میں ڈال کر بولی۔ جو اس نے یہ بنایا ہے اس میں آپ کو لگتا ہے آپ کی بیٹی کھائے گی؟ پراٹھا چلو کھا لے گی مگر قیمہ، انڈا اور لسی؟ براق نے کاؤنٹر پہ سجے کھانے پہ اشارہ کیا۔ حلوہ کھائے گی، اس کی تم فکر نہ کرو، اس کے بھائی نے الگ سے آلمنڈ دودھ کی لسی بنائی ہے، جاؤ۔ ماں نے ڈپٹا۔ الان پانی کا گلاس ڈال رہا تھا اور اس نے فون نکالا، دیکھا تو ارحا کا میسج آیا تھا۔ پاپا نے تمہیں بلایا ہے دوپہر کو، مصطفیٰ انکل سے بات کی تھی، وہ سب تو نہیں آ رہے، تو میرے خیال سے ابھی تم پاپا کے سامنے اپنا بیسٹ امپریشن دو۔ کل میرا ایک پلان ہے، سب کو ریڈی رکھنا۔ میں جانتی ہوں تم نروس ہو رہے ہوگے مگر میں جانتی ہوں تم دل جیتنے میں ماہر ہو۔ پاپا خوش، سب خوش۔ الان نے مسکرا کر فون بند کیا، پھر گلاس میں پانی ڈالا اور پیا۔ اس کی مسکراہٹ دیکھ کر حیا واپس آئی اور رک کر اسے دیکھا۔ تم ٹھیک تو ہو نا؟ الان مصطفیٰ، جب ممی نے مجھ سے پوچھا تو میں ان کو گھما کر زور سے گلے لگا کر کہنا چاہتا تھا کہ میں آج سے پہلے ٹھیک تھا نہیں۔ سکندر حدیث جیسے بندے کی طرف سے انویٹیشن کا مطلب دو تھے، یا تو وہ خوشی سے گلے لگائیں گے یا پیار اور عزت سے موت کے کنویں میں پھینک دیں گے، مگر ان کا بلاوا بھی سر آنکھوں قبول کروں گا۔ اتنا اہم تھا کہ وہ مجھے لنچ کا اعزاز بخش رہے تھے۔ پانی کا گلاس پکڑے میں بولا، جی ٹھیک ہوں ممی، بس ذرا سا شاکنگ تھا سکندر انکل کی طرف سے انویٹیشن آنا۔ حیا مسکرائی، ارے انکل تمہیں پسند کرتے ہیں، بس ان کو سامنے تعریف کرنے کی عادت نہیں ہے، اچھا بھی نہیں لگتا نا، جوان بیٹی کے باپ ہیں، لوگوں کو غلط فہمی اور خوش فہمی میں رکھنا انہیں پسند نہیں ہے، اور میں اس کے باوجود سب کچھ پہلے سے پال چکا تھا۔ مجھے ہنسی آئی۔ اچھا تم پرسوں جا رہے ہو تو یہی وقت مناسب ہے تم سے بات کر لوں۔ میں جانے ہی والا جب ممی نے روکا۔ جی کہیے ممی۔ میں ان کی طرف دیکھنے لگا جو سوچ میں لگ رہی تھی۔ مریم نور، تمہارے ماموں کی بیٹی؟ وہ ٹھہر کر بتانے لگی۔ میں نے چونک کر دیکھا۔ کچھ ہوا ہے اسے؟ کوئی بیماری تو نہیں ہو گئی؟ ممی نے مجھے حیرت سے دیکھا، پھر ہنس پڑی۔ نہیں میرا بچہ، الحمدللہ ٹھیک ہے۔ تم گئے تھے نا پاکستان، ملے ہو نا، کیسی ہے؟ اس کا اچانک خیال ممی کو کیسے آ گیا؟ وہ تو 2 سال پہلے کی بات ہے، ٹھیک تھی، خاموش سی، اپنے کام میں لیے دیے رہنے والی۔ بالکل تمہاری طرح پڑھاکو بھی بہت ہے، پڑھائی اور گھر کے کاموں سے اسے فرصت ہی نہیں ملتی تھی، مگر اب جا کر کافی سوشل ہوئی ہے۔ گڈ فار ہر ممی، میں اب کیا کہہ سکتا تھا، یہ اچانک کزن کی کب سے بات شروع ہو گئی۔ ارے اب تمہارے لیے بھی گڈ ہوگا، وہ ہنستے ہوئے پیار سے میرے بازو سلاتے ہوئے بولی۔ میرا بچہ ماشاءاللہ جوان ہو گیا ہے، سیٹل تو کرنا ہے نا تمہیں، تو بس ہارون بھائی کو ہاں کہہ دوں یا پہلے ملنا ہے؟ کیا مطلب ممی؟ مجھے ارد گرد ریڈ فلیگ نظر آنے لگے، کچھ گڑبڑ تھی۔ مریم نور اور تمہارے رشتے کی بات کر رہی ہوں۔ آئی ایم سوری۔ میرے کان سائیں سائیں ہونے لگے، یہ ممی کیا کہہ رہی ہیں؟ ممی نے مجھے مصنوعی گھوٹتے ہوئے دیکھا اور بولی، میرا معصوم بچہ، اب میں جانتی ہوں تم کیا بولو گے، ابھی عمر ہی کیا ہے، مگر الان جانوں میں تمہاری خوشیاں دیکھنا چاہتی ہوں۔ براق نے تو مجھے ترسانا ہے اور بیچارے ہارون بھائی کو ویٹ کرنے کا بھی بول نہیں سکتی، وہ یہ سمجھیں گے بہن مغرور ہو گئی ہے اور ٹرخا رہی ہے۔
مریم نور جیسی لڑکی ہی تمہارے لیے بنی ہے اگر بڑا غور کروں. اور میری ریا ممی, الان تو ریا کا ہے. آپ نے الان کو کسی دوسرے کے ساتھ سوچا بھی کیسے؟ میں آج سکندر بھا کے گھر جا رہا ہوں ان کی بیٹی کا ہاتھ مانگنے, اور آپ میرا دل نکالنے کی خبر بتا رہی ہیں. وہی لمحہ تھا جب میرے ہاتھ میں موجود گلاس پہ گرفت اتنی مضبوط تھی, پھٹنے والے انداز میں ٹوٹ گیا اور میرا ہاتھ زخمی کر گیا. الان! ممی کی چیخیں سنائی دی اور میرے کان بس ایک ہی چیز سن رہی تھی, مریم نور جیسی لڑکی ہی تمہارے لیے بنی ہے. الان, الان یہ کیا ہوا؟ ممی تڑپ کر میرا ہاتھ پکڑنے لگی. جب میں پیچھے ہوا, اسی شور سے براق اور ڈیڈی اندر آئے. کیا ہوا؟ او ڈیم, یہ کیا کیا تو نے؟ پاپا بھاگتے ہوئے میری طرف آئے. میں مزید پیچھے ہوا. مائی سن, واٹ ہیو یو ڈن؟ کیسے ہوا؟ مصطفیٰ, اچانک اس کے ہاتھ سے گلاس ٹوٹ گیا. خون بہہ رہا ہے میرے بچے کا. ہوا کیا تھا آخر؟ براق بولا. اس بار وہ میرے تاثرات غور سے دیکھ رہا تھا. میں اس کی اور مریم نور کے رشتے کی بات کر رہی تھی, اچانک گلاس اس کے ہاتھ پہ پھٹ گیا. کیا؟ براق اور پاپا ایک ساتھ چلائے. بیبی گرل, پاپا نے ممی کو اور پھر مجھے دیکھا. میں بچوں کی طرح رو کر کہنا چاہتا تھا, مجھے ریا چاہیے اور کچھ نہیں. یہ ممی ایسا سوچ بھی کیسے سکتی ہیں؟ ممی, آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ مریم نور کہاں سے آ گئی؟ وہ چشمشی نظر آئی جس کو بندوں سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے. تم لوگ کیا شروع ہو گئے؟ الان کا ہاتھ زخمی ہوا ہے. الان, ہاتھ دکھاؤ بیٹا پاپا کو. مصطفیٰ, ڈاکٹر کے پاس لے چلیں. میں نے نفی میں سر ہلایا. ریا. اب اچانک کچن میں عجیب سی خاموشی چھا گئی. کیا مطلب بیٹا؟ میری بیوی اگر کوئی بنے گا تو وہ ریا ہوگی ممی. میں آج سکندر انکل سے ریا کا ہاتھ مانگنے والا ہوں اور آپ لوگ چلیں گے میرے ساتھ. میرا لہجہ پہلی دفعہ عجیب ہوا ان کے سامنے. میں کچھ نہیں سنوں گا. ریا آج ہی میری بنے گی. ممی کا چہرہ سفید ہو گیا. انہوں نے اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا جیسے میں نے رشتے کی نہیں اپنے مرنے کی خبر سنا دی ہو. میں نے تمہیں کہا تھا بیبی گرل, پہلے اس سے تو جان لو وہ کیا چاہتا ہے, پھر سجیسٹ کرنا. تم نے پوچھا کیوں نہیں؟ پاپا اب ممی کو تنبیہ نظروں سے دیکھ رہے تھے. اوکے, یہ سب باتیں بعد میں ہوں گی. پہلے بلا تم اپنا ہاتھ تو ٹھیک کر لو. اس ٹونڈے ہاتھ سے ہاتھ مانگنے جاؤ گے؟ براق آیا اور اس نے مجھے کھینچا جب پیچھے سے ممی کی آواز آئی. ہرگز نہیں, وہ بچی ہے. الان, تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ اور مجھے لگا جیسے ممی نے جوتا میرے منہ پہ مار دیا ہو. جاری ہے. فائنلی ہمارے الان مصطفیٰ نے اپنی فیلنگز اپنی مدر اور اپنے فادر کے سامنے کنفیس کر دیا, اور وہ چاہتا ہے کہ ارہا داؤد کا رشتہ مانگے. رشتہ کیا وہ مانگ سکے گا؟ کیا وہ اس کو حیا جانے دے گی رشتہ مانگنے؟ یا وہ بلاخر اگر کامیاب ہو بھی گیا تو آگے اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ جاننے کے لیے اسٹے ٹیون رہیے گا. اگر کسی نے کل قسط پڑھنی ہے تو کائنڈلی 2.5K لائکس, اب میں 3K سے ڈاؤن ہو رہی ہوں, 2.5K لائکس ویوز دیں, اور اگر جیسے ہی آتے تو انشاءاللہ کل آپ کو قسط مل جائے گی. اب دیکھیں ویو کا 500% ڈاؤن کر دیا ہے, تو آپ لوگوں کو آنا پڑے گا کیونکہ کل کی قسط بھی بڑی مزیدار ہونے والی ہے. اگر کل نہیں پڑھنی, جس کو نہیں پڑھنی تو پھر تو وہ نہ ہی دے ویو, اور پھر وہ آئے گی آپ لوگوں کو سنڈے کو انشاءاللہ.